चौथे दिन रात 10 बजे के करीब अकीला के मोबाइल पर उसने कॉल किया। उम्मीद जहाँ ज़ेब का फ़ोन है। अकीला ने सलाम दुआ के साथ ही फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। कपकपाते हाथ के साथ उसने मोबाइल पकड़ लिया। हेलो, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा और कल पूरी रात तुम मेरे साथ ही रहोगी। जहाँ ज़ेब में उसने सर्द आवाज़ में उम्मीद की बात काट दी। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। 8 बजे तुम गेट पर आ जाओगी और कल अगर तुम मेरे साथ चलने पर तैयार नहीं हुई तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब तुम ये तय कर लेना कि तुम मेरी बात मानोगी या फिर तुम्हें पता है तुम मुझसे एक गुनाह करवाना चाहते हो। वो बेइख्तियार से सकने लगी। अच्छा, करवाना चाहता हूँ। फिर उसका लहजा उतना ही जारहाना था। जहाँ ज़ेब तुम्हें क्या हो गया है? जो भी हुआ है ठीक हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो ठीक है, फिर मेरी बात मान लो। लेकिन हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है, हराम है ये सब। मुझे मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं है और दोबारा मुझसे मज़हब के बारे में बात मत करना। जहाँ ज़ेब, मैं ऐसा काम करके अल्लाह के सामने कैसे जाऊँगी? तो ठीक है, ना मानो मेरी बात और छोड़ दो मुझे। रह सकती हो मेरे बगैर? नहीं, मैं नहीं रह सकती। वो बिलखने लगी। तो फिर ठीक है, मान जाओ मेरी बात। नहीं, मैं लेकिन तुम्हारी बात भी नहीं मान सकती। इसके बावजूद कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, क्या तुम्हें ये खौफ है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अल्लाह नफ़रत करता है इन चीज़ों से। मुझे इतना बेवक़्त मत करो कि मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी में दोबारा कभी नज़रें उठा सकूं, ना अपने वजूद पर नज़रें दौड़ा सकूं। जिस हॉस्टल में तुम रहती हो, उस हॉस्टल की किसी भी लड़की को अगर मैं मोहब्बत के जाल में फांसूं तो जहां चाहे बुलवा सकता हूं, हत्ता कि तुम्हारी उस दोस्त अकीला को भी। और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जो बोल्ड हों, फ़ैसला कर सकती हों, जिस सोसाइटी में मैं मूव करता हूँ उस सोसाइटी में मूव कर सकें। तुम्हारी तरह गुनाह और सवाब की रस्सियाँ गले में लटकाने वाली लड़कियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मिस उम्मीद आलम, आज आप ये फ़ैसला कर लें, आपको जहाँ से आदिल की मोहब्बत चाहिए या आप मज़हब को गले का हार बनाकर फिरेंगी। आपको ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है या फिर अपने कोड ऑफ एथिक्स को लिए फिरना है। मोहब्बत और मज़हब में से एक चीज़ को चुन लो। इससे कम से कम मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फ़ोन बंद हो गया था। अकीला सारी रात उसे समझाती रही, उसे बताती रही कि जहाँ ज़ेब के बग़ैर ज़िंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो एक ऐसे शख्स के बग़ैर ज़िंदगी गुजार सकेगी जो उससे मोहब्बत करता था? 9 साल जिसके साथ उसने अपनी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब बांटा था, जिसका साथ उसके घर वालों का मुस्तकबिल संवार सकता था। और अगर वो उस शख्स को छोड़ती है तो फिर उसे कौन मिल सकेगा? मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की को उसके घर वालों की जिम्मेदारियों के साथ कौन कबूल करेगा? वो खाली नज़रों से उसका चेहरा देखती रही। जहाँ ज़ेब के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? कैसे बर्दाश्त कर सकूँगी कि वो शख्स मेरा ना रहे जिसे 9 साल मैंने दिन रात अपने ख्वाबों में देखा है, जिससे मोहब्बत की है? मैं तो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। या अल्लाह, मैं जानती हूँ ये गुनाह है, मगर ये एक गुनाह मेरी ज़िंदगी तबाह होने से बचा सकता है। ये सब कुछ बचा सकता है। उसने अपनी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई रस्सी के फंदे को कसना शुरू कर दिया। अगले रोज़ अकीला ने शाम को उसे खुद तैयार करना शुरू किया था। वो जैसे उसके हाथों में एक कठपुतली थी। 8 बजे अकीला का मोबाइल बजने लगा और उम्मीद का दिल डूबने लगा। हाँ, वो आ रही है। अकीला ने जहाँ ज़ेब से बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। वो गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। हॉस्टल के लॉन तारीकी में डूबे हुए थे। कहीं कहीं जलने वाली रोशनियाँ तारीकी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम हो रही थीं। दूर हॉस्टल का बंद गेट इस वक्त उसे एक भूत की तरह लग रहा था। वो चलते चलते रुक गई। क्या मैं वाकई जानती हूँ कि मैं क्या गंवाने जा रही हूँ? और अगर मैं ये गेट क्रॉस नहीं करती तो क्या मैं उस शख्स के बगैर रह पाऊँगी? उसने कदम बढ़ाने की कोशिश की। तो उम्मीद आलम, तुम आज वो करने जा रही हो जिस पर तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में ख़ुदकुशी कर लेता। क्या सारी उम्र वो इसलिए तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलाता रहा है कि सामने गड्ढा आने पर तुम आंखें बंद करके उसमें कूद जाओ? क्या तुम्हारे बाप की आवाज़ का नक्श इतना फीका था? उसने होंठ भींच लिए। मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं।
میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ مسلمان ہو کر تم یہ کرنے جا رہی ہو امید؟ کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اس نے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نچڑتی پائی تھی۔ مگر اللہ جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اور پھر وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے اپنے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا، اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی محسوس ہوئیں، اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ ایک دم ہی بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں جو ایک طوائف، اور مجھ بھی پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپے کے لیے اور میں محبت کے لیے؟ اس کی کن پٹی میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا۔ پھر کیا مذہب، کیا خدا اور کیا موریلٹی؟ میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہے گی۔ میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، اسے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ باہر وہ شخص ہے جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا، تو اندر عافیت ہے، امان ہے اور ایمان ہے۔ اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی، مگر ایمان؟ اس کی کنپٹیاں در سے پھٹ رہی تھیں۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ بیگ میں سے ٹشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کر دیے۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جیولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روش پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کی بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کے دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ انیلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی، اور اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ اکیلا ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دعا مانگے بغیر جا نماز سے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اکیلا 8 بجے معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے اس وقت بھی امید کو جاگتے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذ جلا دیے تھے۔ کمرے کا فرش
राख से भर गया था। वो कमरे की दीवार के साथ टेक लगाई, दोनों हाथों से सर को थामे बारी बारी हर खत, हर कार्ड को जलते देख रही थी। सब कुछ जलने के बाद वो बहुत देर कमरे में बिखरी हुई राख पर नज़रें गाड़े इसी तरह बैठी रही। फिर उसने कमरे का फर्श साफ कर दिया। अगले 2 दिन भी उसने इसी खामोशी के साथ गुजारे। अकीला और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन शाम को अकीला ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी अम्मी का फ़ोन है। उसने कुछ कहे बगैर मोबाइल हाथ से ले लिया। अम्मी रो रही थी। जहाज़ेब के घर वाले रिश्ते से इनकार कर गए हैं। जहाज़ेब तुमसे शादी पर तैयार नहीं है। उसने कहा है कि उसे जिस तरह की लड़की की ज़रूरत है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। उसने कहा है कि उसने तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखी थीं जिन्हें तुमने मानने से इनकार कर दिया। कुछ कहे बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अकीला अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसको मिलने वाली खबर क्या हो सकती थी। उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए उसने मध्यम आवाज़ में कहा, क्या मिला उम्मीद ये सब करके? वो खाली नज़रों से उसका चेहरा देखती रही। तुमने जुल्म किया अपने आप पर, अपने घर वालों पर और जहाज़ेब पर। वो अब भी खामोश रही। 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी होने वाली थी, मगर अब यहाँ किस किस को बताओगी कि तुम्हारी शादी क्यों मुलतवी हो गई? वहाँ रावलपिंडी में तुम्हारे घर वाले किस किस को सफाइयाँ देंगे कि शादी की तारीख तय होने के बाद मंगनी टूटने की वजह क्या थी? और वो भी ऐसी मंगनी जो 9 साल रही। लोग कहेंगे लड़की में ज़रूर कोई ऐसी ख़राबी होगी कि लड़का 9 साल बाद शादी से इनकार कर गया। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे घर में इस वक्त मातम हो रहा होगा। अब एक हाथ में अपनी अखलाकियात और दूसरे में अपना मजहब लेकर सारी उम्र फिरते रहना, लोगों को यही आयातें और हदीसें सुना सुना कर अपनी सफाइयाँ पेश करना जो तुम मुझे सुनाती हो। फिर देखना कितने लोग तुम्हारी पारसाई पर यकीन करेंगे। तुम्हारी नमाजें और तुम्हारी अखलाकियात तुम्हारे माथे पर शराफत का कोई ठप्पा नहीं लगाएंगी। लोग तुम्हें उसी तरह देखेंगे जिस तरह हर लड़की को देखते हैं। तुम्हारे बारे में वही कुछ कहेंगे जो एक वर्किंग गर्ल के बारे में कहते हैं। तुम्हारे मुकद्दर में जो था उसे तुमने ठोकर मार दी। अब देखना तुम्हारे लिए बाकी क्या रह गया है। वो तल्ख लहजे में मुसलसल बोल रही थी। उम्मीद बहुत देर तक उसका चेहरा देखती रही, फिर उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। इस रात वो धाड़े मार मार कर पागलों की तरह रोती रही थी। अकीला ने कमरे में डेक लगा दिया था ताकि उसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर कोई इधर ना आ जाए। उसे चुप करवाते हुए वो खुद भी रोती रही। वो कभी जहाज़ेब को आवाज़ें देती, कभी अपने बाप को पुकारती, फिर दोनों हाथ सर पर रखकर चिल्लाने लगती। रात 2 बजे तक वो निढाल हो चुकी थी। अकीला ने 2 बजे उसे स्लीपिंग पिल्स खिलाकर सुला दिया। इस रात के बाद भी वो बहुत बार इसी तरह फूट फूट कर रोती रही थी, मगर अकीला के सामने नहीं। अकीला चंद दिन उसे ट्रैंकुलाइजर्स देती रही थी, फिर उसे नॉर्मल होते देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। वो दुनिया में रहते हुए भी जैसे दुनिया से कट गई थी। उसे सिर्फ ये याद था कि उसे सुबह इस वक्त ऑफिस जाना है, फिर ट्यूशन्स करना है, रात को वापस हॉस्टल आ जाना है। बाकी हर चीज़ जैसे उसके जहन से निकल गई थी। इस वाक़े के 2 हफ्ते के बाद हॉस्टल न छोड़ने पर हॉस्टल की लड़कियां क्या सोचती रही थीं। वार्डन ने उसे कितनी हमदर्दी से देखा था। उसके वजूद पर एकदम इस तरह छा जाने वाली खामोशी ने उसके वजूद को दूसरों के लिए कितना काबिले एतराज़ बना दिया था। वो हर चीज़ से लापरवाह हो चुकी थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया था। उसके पास आईने के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो नमाज़ पढ़ने बैठती और दुआ मांगे बगैर उठ जाती। सड़क पर चलती तो हर तरफ उसे जहाज़ेब नज़र आता और फिर ये इल्यूजन हर वक्त उसके साथ रहने लगा। उसे यूँ लगता जैसे वो उसके पास है हर वक्त, हर जगह। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसके जहन में उभरने वाला आखिरी और पहला तस्वुर उसी शख्स का होता था। बहुत दफ़ा मेस में से खाना अपने कमरे में ले जाते हुए उसने अपने बारे में लड़कियों की सरगोशियाँ सुनी थीं। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसकी शादी तय होने के बाद मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया, वो भी 2 हफ्ते पहले। बेचारी, मगर हुआ क्या था? हो सकता है मंगेतर को उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात का पता चल गया हो। आखिर इतने सालों से हॉस्टल में रह रही थी। मुझे कोई बता रहा था बहुत साल पुरानी मंगनी थी, बहुत खूबसूरत था इसका मंगेतर। यहाँ 1-2 बार मिलने भी आया था, बाहर से पढ़कर आया था। मुझे तो तरस आ रहा है, कितना जुल्म हुआ है इस पर। हमें हकीकत का क्या पता, हो सकता है इसमें कोई बुराई हो, वरना इतनी पुरानी मंगनी कौन तोड़ता है, और वो भी शादी की तारीख तय करने के बाद। मगर लगती तो नहीं है ऐसी वैसी। चेहरे से क्या पता चलता है? असलियत का पता तो खुदा को ही होता है, या फिर उनको जिनको वास्ता पड़े।
اگلے کئی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میں اس سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت کچھ سنتی رہتی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، کوئی طنز، کوئی طعنہ، کسی کی مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی یا متجسس آنکھیں، ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے، وہ کسی بھی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ خواب لگتا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا، اور خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ ہاسٹل کے لڑکیوں کے کہے، ان کے چہروں کی مسکراہٹیں اسے عجیب لگتیں۔ وہ بچپن سے باقاعدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی۔ اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے۔ ویکینڈ پہ راولپنڈی جاتی تو امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتیں۔ وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی آنسو پوچھنے کے لیے ہمت۔ وہ اس سے اصرار کرتی کہ آخر اس نے کون سی شرائط ماننے کے لیے کہا تھا جس پر اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے بجائے خاموشی ہی اختیار کیے رکھتی۔ اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا، اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہوا، انہیں صرف اس کی خاموشی ہلایا کرتی تھی۔ اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہو گئی ہے یا کم ہو جائے گی؟ اب جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے کے بجائے سب کچھ بھول جاؤ اور کوشش کرو کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو۔ خیر، اپنے آپ کو اس خول سے نکال لو۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے؟ کبھی کتنی چمک اور شوخی ہوتی تھی ان میں، اور اب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنی خاموشی ہے تمہاری آنکھوں میں کہ… عقیلہ ہاسٹل میں اسے کہتی رہتی، لیکن وہ اسے بھی بے تاثر خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس دن بھی عقیلہ کی بہت سی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا، میں بھی ابھی کچھ نہیں دیکھ پا رہی ہوں، بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر۔ عقیلہ نے اسے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپتھپایا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ ثاقب FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا، اور معین BCom کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذمہ داریاں ہٹتی گئی تھیں، اور خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ عقیلہ نے یک کے بعد دیگریں کئی منگنیاں توڑ دی تھیں، اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی، مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ عقیلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی، اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 بھائی شادی کرنے کے بعد اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹل ہو گئے، جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید اسے دیکھ کر سوچتی، کیا خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو، اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور۔ خوشی تو میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں، جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا۔ امید نے ان دنوں اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا، اور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے امید کو اس جاب کے بارے میں مطلع کر دیا۔ امید نے کچھ بھی کہے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چکی تھی۔ اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راولپنڈی نہ چلی جاتی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے بہت دن ہو گئے تھے،
اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ آرڈر نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے وہ ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی۔ اسے یاد نہیں کہ اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہوئے تھے، مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، شاید یہ بھی ویسا ہی ایلوژن ہے جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس دن وہ ایلوژن نہیں تھا، وہ واقعی جہاں زیب ہی تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حس و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پہ کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ امید کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے، اس سے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی۔ واپس آنے میں اسے 10 منٹ لگے تھے اور وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ابھی وہ یہاں تھا اور اب۔ امید تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا تھا۔ مگر تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو، پھر آ جانا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی۔ اسے اپنے اندر کہیں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ سوچ رہی تھی۔ شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ۔ بیوی؟ اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اگر میں 4 سال پہلے، تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی اسی طرح یہیں۔ اس کے اندر ایک دم بہت شور ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور بہت دیر رونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ تبھی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا تھا۔ وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ مگر اس غیر ملکی نے انگلش کے بجائے بہت شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے اپنے گھر آ گئی تھی۔